کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا. یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے. بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے. کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں، 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند. اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا وقت. کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی. این بچپن میں آپ بھیڑے بکریاں چراتے ہیں، علی قرابین، چند ٹکوں کے عوض، یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے پہ اب بھیڑے بکریاں چراتا. پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے. سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے. پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں. یہ سکن تھے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست تھے، اللہ نے غنی کر دیا. غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر کی شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی. تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر. مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہے، پہاڑوں کے مابین وادیاں. ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، انتہائی مفروق الحال، پھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے میں ہوئے، تن پر کپڑے نہیں. حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر، گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے. اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا پائے ہے، کیا بات؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی پہ قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور یہ حال. حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں. سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا، آپ کی اپنی ذاتی دولت نہیں. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ چاہیے، اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلانا ہے. حضور گئے، وہ سب آ گئے. اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر کہا اس سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے، میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی، وہ جیسے چاہے اسے. ایسی بیوی جس نے ساتھ کیا. میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے آپ نے اکثر نہیں جانتے. ہمارے یہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یا اہل تشیع کے حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے، گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے. اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے. ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے. دوسرا گروہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں میں بہت کم ہے. بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے جب میں گیا تھا ایران، اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی پائی، اس کا نام رکھا ہے جامعۃ الزہراء. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی پائی. تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ڈاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجہ الکبریٰ رکھا ہو چوکے. میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے، خاص طور پر اہل حدیث جنہیں عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ ہے. بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے نام، شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام. لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جواب ہوا. صدیق اکبر، الصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الصدیقۃ الکبریٰ جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، کان امہ صدیقہ، اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی. مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفا شعاری اور محبت نہیں دی، والدہ کی شفقت بھی۔ حضور محروم ہوئے بہت اگلی عمر میں، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت سے بھی بہت انتر۔ عمر کا فرق اتنا تھا 25 اور 40 کی، اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس بڑی، 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی، اور عالم کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا، تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہوتی؟ اس حوالے سے چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے ایک خوف کی سی کیفیت، ایک تشویش کا سا انداز، تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدرو ہے یا کوئی واقعتاً فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے۔ حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا وہ آگے، اب ذرا نوٹ کیجئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش پہ حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، کوئی بدرو نہیں ہے، فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے، اگر کوئی بدرو ہوتی تو لفظ غائب نہ ہوتی۔ اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر کا، شعور کی بلندی کا۔ بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال، ابو طالب کا انتقال، جو ایک پروٹیکشن، ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن، جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس اور خزرج کے درمیان جو مسلمانان نے یثرب تھا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ شکل تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار۔ یہی معاملہ قبائل پہ ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے۔ اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ایمان نہیں لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، خانہ جنگی، سول وار مکے میں شروع ہو جاتی۔ یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک کسی اقدام کی جرت انہیں نہیں، سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو سیم و زر کے ہم انبار لگاتے ہیں، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہمیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہے، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو ماننے کا، اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کرتے ہیں قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کرتے ہیں۔ یہ بھی تھی آفر جب حضور نے فرمایا تھا کہ سجا جان چاہیے میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھتے، تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ہمارے معبودوں کو برا نہ کرے، جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت وہ آخری سفارت آئی، اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ، یا روک لو اپنے بھتیجے۔ اس پر جب ابو طالب نے بلایا اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکتا، ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم، پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف، بوڑھے اور بستر منپر ہے تقریباً، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، اسے میں برداشت نہ کر سکتا۔ اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی جا رہی ہے۔ سب کہا آپ نے ایک ہی چچا جان، اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا، میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا کوئی۔ بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ پروٹیکشن ختم ہو گیا، بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے، یہ خود دشمن ہے انتہائی، یہ سمجھیے کہ زہریلا دشمن، جس نے اس وقت کہہ دیا تبا لک لہذا جمعتا، جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی۔ طلاق بھائی مانا وہاں تو حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا، وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا، ایک نسبت ہو گئی، منسوب ہو گئی، تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہے۔ دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے، جن سے حضور کی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ تھا، ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ سارا ستر ٹھیلے اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار، کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم، اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوا میں فیصلہ کریں گے۔ لہذا آپ گئے طائف کی طرف،
یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ. حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئیں، بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو. حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن جس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا. اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں، اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، 3 برس تک محسوس رہا تھا کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں. کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حزام جیسی شخصیت ہے، بنیادی طور پر نیک شخصیت، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر، ورنہ پہاڑ جو باقی ہے کہ دونوں سروں کے پر پہرے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا. اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے، اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز سے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنی رشتہ داری کا بھی وہ خیال رکھتے تھے، کبھی لے آئے. ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق پر ٹپکا دیا جاؤ. لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا وہ یوم طائف، جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کچھ سخت گزرا ہے؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مرعوب ہوئے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی. کیف یہد اللہ قوما صدبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگیت بنا دیا، خون سے رنگ دی. پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی، آپ کے چچا بھی ہے، آپ کے خالہ داد بھائی بھی ہے، آپ کے دور شریک بھائی بھی ہے، ساتھ کے کھیلے ہوئے ابجولی بھی ہے، اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہی کی، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کال کٹے ہوئے اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا. تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا. حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف. آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے، اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ، ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخص صرف ایک ہے ساتھ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ تھے تو غلام، آباد کردہ غلام، مولا سے ٹوٹ وہ ساتھ ہے. صرف آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے، سیل کا راستہ. اب کی ہے طائف کے 2 راستے، مکے سے طائف کے 2 راستے، ایک طریق السیل کہلاتا ہے، ایک طریق الجبل کہلاتا ہے. پہاڑی راستہ جو انتہائی دشوار گزار، انتہائی، آج بھی آپ جب چاہتے جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے لوگوں نے سڑک بنائی ہے، نہایت دشوار گزار. لیکن اب تو بہرحال وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی ہے. حضور کے زمانے میں سڑک کہاں تھی؟ کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا، اس لیے کہ عام درخت کا راستہ جہاں تھا وہ سب فوراً حملہ ہوتا، جو کہ غالباً دارالندوا میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب بس کر دو محمد کو، سب کو آگوداری کیا. اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی، کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش میں. لہذا اس لیے آپ اوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر آپ درست عام وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے. وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی، اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے، اس پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہوں. یہ میرا دارالحجرت پر حکمت خداوندی میں، مشیت ازدی میں یہ معاملہ جو ہے یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے، لیکن حضور کی اپنی غور و فکر، سوچ وچار، اس کے حوالے سے آپ طائف پہنچے. تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات. ایک جگہ فوراً جب روانہ ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو، واقعی رسول ہو، تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں وہ لگانا نہیں چاہتا، لہٰذا روانہ ہی. ایک جگہ تمہارے سوا کوئی ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے، من قریتین عظیم، یہ جو کوئی رجل ہوتا، کوئی شخص جو ان 2 بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا، دولت والا ہوتا، ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی، مدینے اور طائف میں بھی ہوتی، تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے. تم جیسا یتیم مفلوق الحال جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں، جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا، وہ اللہ نے چنا. بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا، جنہیں اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے، یہ چھوک رہے گلیوں کے آوارہ، یہ ذرا ان کی خبر ہو. انہوں نے پتھراؤ شروع کیا. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں، وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں، سائڈ سے کرتے ہیں. وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر، اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے،
وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے، زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے، رسوائی، یہ رسوائی پکے بھی نہیں ہوئی تھی، یہ پتھراؤ پکے بھی نہیں ہوا تھا کبھی۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا، الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر، یہ فریاد۔ لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت طالب آتی، یہ جو دو نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی، عبدہ و رسول، مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے، سر تسلیم سم، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ، فرماتے ہیں ان لم یکن علی غضبک فلا، اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی سر تسلیم خم ہے جو ملا دے۔ اندیشہ تو یہ ہوا کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا، جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند، جس پر وہ آیات نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق است و ہزار بدگمانی، جہاں عشق کا محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے، میری کوئی بات جو ہے کل تو نہیں گئی کسی چیز سے، کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری محسوس ہوئی۔ تو ان لم یکن علی غضب فلا ابالی، اگر غضب نہیں ہے تیرا، ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں تیرے چہرے عظمت کی اس ضیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیارے جو ہے وہ دور ہو۔ بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ، اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے، ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطۂ عروج، کلائمیکس، اور اسے مولانا منادی حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل، لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے، عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں، کیا کریں، وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا، داخل ہوں گا تو قتل کرتے، اور جب دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا۔ طائف گیا تھا خالی ہاتھ لوٹا، عالم اسباب، اب نوٹ کیجئے جو نقطہ میں واضح کرنا چاہیے کہ حضور کی ساری جدوجہد عالم اسباب میں قدم بہ قدم زمین پر چل کر ہوئی، عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں، اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں۔ تو جو میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان، اس نے انکار کر دیا، پھر زید بن حارثہ کو دوسرے کے پاس تھے، اس نے بھی انکار کر دیا، تیسرا شخص وہ شریف النفس کا مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیں، آپ نے فرمایا یوں نہیں، آپ لے کر جاؤ۔ اس کی وجہ کیا کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہنے ہمیں کیا پتا تھا کہ خود ہی بن عدی نے امان دی، لہذا آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس طرح کے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جدوجہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنا ہے۔ لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی، اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد کی امان میں، تب مکے میں جا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا، غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فکر، لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک تھا۔ میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی، یہ 10 برس ہیں، حضور کا جو انقلابی جدوجہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا۔ عرب میں انقلاب کی تکبیر جو ہے سن 8 ہجری پہ ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح، حنین میں فتح حاصل ہو چکی، عرب میں انقلاب ہو گیا، لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے ثابت کر لیجئے 20 برس۔
ان 20 को 2 हिस्सों में तकसीम कीजिए, 10 साल इधर 10 साल उधर। पहले 10 साल का हासिल ये है जो मैंने आपके सामने रख दिया कि कुल 125 या 150 अफराद ईमान लाए। आपकी ये हैसियत नहीं थी कि आप मक्के में अपने बल पर इन हिज ओन राइट आप तैयार कर सकते, लिहाजा आपने एक काफिर और मुशरिक की अमान की। ये है 10 बरस की मेहनत शाक़ा। अगले 10 बरस में वो इनकलाब जिस तेजी के साथ मुकम्मल, उसी साल जबकि ताइफ से वापस आए, हज के अय्याम में आप फिर रहे हैं मुख्तलिफ वादियों में जहां हाजी ठहरे हुए हैं। यसरब के 6 हाजी आपको मिल गए, उनके सामने आपने अपनी दावत रखी। वो खजरज के कबीले से थे। मदीने में यहूदी चूंकि ये कहा करते थे कि नबी आखिरी ज़मां का ज़हूर होने वाला है, अनकरीब जो है आखिरी नबी का ज़हूर होगा। और जब उनके झगड़े होते थे औस खजरज से यहूदियों के, और मार खाते थे इनसे, जैसे बनिए अगर उनका कुछ झगड़ा हो जाता था गांव में तो जाहिर बात है मार तो उनका मुकद्दर थी, ऐसे ही वो मार खाते थे। लेकिन कहते थे कि अभी तो तुम हमें दबा लेते हो, लेकिन देखो नबी ये आखिर ज़बां के ज़हूर का वक्त करीब, जब हम उनके साथ होकर तुमसे लड़ेंगे तो तुम हमें शिकस्त देते। ये कानों में उनके बातें पड़ी हुई, लिहाजा जब हुजूर ने अपनी दावत पेश की, उन्होंने कनखियों से एक दूसरे को देखा। मालूम होता है ये वही नबी है जिनका जिक्र यहूद का। तो इससे पहले कि यहूदी इन पर ईमान ले आए, कोई मान लिया, कुछ आदमी ईमान। अगले साल उन्होंने छोटी बहुत जो भी दावत दी होगी उसके नतीजे में पारा आ गए। अब इन्होंने कहा कि हमें कोई मुबल्लिग दीजिए, कोई मुअल्लिम दीजिए, मुकरी दीजिए जो कुरान हमें पढ़ाए। आपसे तो हमारी मुलाकात अब 1 साल बाद होगी। ये किस अरब में सफर करना कोई आसान काम था? हर वक्त खतरा कत्ल व गारत का, काफिले लुट रहे पिट रहे। तो वो तो जो अशहुरे हुर्रम होते थे हज के महीने, उनमें अमन व अमान होता था, कोई किसी को तंग नहीं करता था, कोई कत्ल और गारत करी नहीं। तो अगले साल मुलाकात होगी, तो आप हमें दीजिए कोई मुकरी पढ़ाने वाला। कुराए नाम कुराए फाल बना में मैंने दीवाना जदन हजरत मुसा बिन उमैर को हुजूर ने मुअय्यन किया, वो सब जाओ। वो चले गए। कुछ अरसे के बाद एक और को गई थी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मखदूम नाबीना साहब। इन दो ने वहां जाकर 1 साल में जो दावत और तबलीग का काम, कुरान पढ़ाया लोगों। हजरत मुसब का नाम ही पड़ गया अल बुकरी, वो आया उस्ताद पढ़ाने वाला। उसके नतीजे में अगले साल 75 अफराद आ गए और बैत अक़बा सानिया हो गई, जिसके नतीजे में हिजरत का रास्ता खुल गया यस्रिब की तरफ। औस और खंदज के बड़े बड़े लोग मौजूद थे इन दोनों इस 75 अफराद के थे। तो मालूम हुआ कि दोनों कबाइल ने गोया के बहस मजबूरी इस्लाम की तरफ पेशकदमी कर ली। लिहाजा अल्लाह ताला की वो मशीयत इस तौर से पूरी हुई कि फिर हिजरत हुई मदीने की, और ये कि पहले हुजूर ने बकिया सहाबा को इजाजत दे दी, खुद मुंतसिर रहे जब तक कि एक्सप्रेस परमिशन ना आ जाए अता की तरफ से। इसके जिमन में भी एक वाकया जरूर सुना देना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर हुजूर के साथ सफर के लिए बिल्कुल तैयार, पूछ रहे हुजूर इजाजत आ गई? नहीं, अभी नहीं आई। अगले रोज पर आई इजाजत नहीं। हजरत आयशा फरमाती है, एक दिन अजीब हमने देखा, दोपहर के वक्त अपने चेहरे और सर के ऊपर कपड़ा आपने ओढ़ा हुआ है पूरी तरीके से। बहुत गैर मामूली बात। दोपहर में अरब में किसी के यहाँ जाना और विजिट करना जो है ये ना आज जो है कोई पसंदीदा बात है, ना पहले कभी। ये कैलूरे का वक्त है। हजरत आयशा कहती, हम हैरान हुए कि हुजूर चले आ रहे। अब आकर आपने पहली बात ये फरमाई कि अबू बकर इजाजत आ गई। हजरत अबू बकर बहुत खुश। उन्होंने अपने तौर पर 2 ऊँटनियां तैयार की हुई थी, खिला पिला के खूब फरबा बोटा किया हुआ था ताकि तेज दौड़े और सफर हिजरत में ऊँटनियां काम आए, एक अपने लिए एक हुजूर के लिए संसार है। तो उन्होंने खुशी के अंदाज में कि अब शाबाश मिलेगी कि तुमने वाकईतन तैयारी की, एहतमाम किया। तो अर्ज किया कि हुजूर मैंने ये 2 ऊँटियां तैयार कर रखी। जरा सा तवक्कुफ फरमाया, ठीक है एक मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं उसकी पहली बात तो यह है कि मशरिक़ वुस्ता के मसले में उसके पस मंजर को समझ लेना चाहिए। हमारे बहुत से अहबाब जो है वो फौरी तौर पर वक्ती सूरतों को, जैसे कि हालात व वाक़यात होते हैं, सिर्फ उन्हीं के एतबार से राय सलाह कायम करते हैं। चीजों का पस मंजर जो है निगाहों के सामने रहना चाहिए। इस सदी का एक मुख्तसर सा नक्शा ध्यान में रखिए। ये 20वीं सदी के आगाज के वक्त, जिसे हम पूरा कहते हैं मिडल ईस्ट, बल्कि सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, पूरा शिमाली अफ्रीका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। खिलाफत उस्मानिया, लीबिया, अलजायर, मिस्र, पूरा हिजाज, यमन, पूरा इराक, शाम, और ये शाम ही के हिस्से हैं दर हकीकत उर्दू और लबनान, ये सब, ये शाम अरब, इराक अरब, ये पूरा इलाका खिलाफत उस्मानिया ये उसका हिस्सा था। पहली जंग अजीम में अंग्रेजों ने अरबों को बगावत पर आमादा किया, गद्दारी पर आमादा किया। उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत, बीज बोए उनके दिलों के अंदर नफरत, उभारा उन्हें तुम तुर्कों के गुलाम क्यों हो,
तुम्हें खुद हाकिम होना चाहिए, तुम खड़े हो जाओ, हम मदद करेंगे, तुम बगावत करो, तुम इन तुर्कों के खिलाफ हमारी मदद करो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, तुम अपने पांव पर खुद खड़े हो जाना। ये बहुत ही हमारे लिए दर्दनाक अलमिया है इस पहली जंग अजीम का। कर्नल लॉरेंस जैसा शख्स, बरतानवी इस्तेमार, और उसके नतीजे में अरबों ने बगावत की। और इस कदर दर्दनाक बात आपको बता रहा हूं, मैं पहली मर्तबा जब सन 62 में हज के लिए गया मदीना मुनव्वरा में, अभी वो रेल के इंजन खड़े हुए थे। ये तुर्की के जमाने में, सल्तनत उस्मानिया के जमाने में बगदाद से मदीने तक रेलवे लाइन थी। ये पूरा एक आलम, सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत नहीं, खिलाफत उस्मानिया, पूरी ट्रेनें जो है तुर्कों की उड़ाई गई, हजारों तुर्कों को शहीद किया गया, यहां तक कि सहने हरम में शहीद किए गए सैकड़ों तुर्क। ये जुर्म थोड़े नहीं है, मामूली नहीं। आज जिसकी सजा मिल रही है, मालूम होना चाहिए कि वो जराइम कौन कौन से थे। अब भी जो लोग गए उन्होंने देखा होगा, तुर्की का किला मौजूद है ऊपर पहाड़ी के ऊपर। हरम का जो सबसे बड़ा दरवाजा है बाबे मलिक अब्दुल अजीज, उसके सामने एक लाइब्रेरी होती थी, अब तो गालिबन वो भी गिरा दी गई है। उसके पीछे पहाड़ी पर तुर्कों का किला है पुराना, उस पर तोपें मौजूद थी। जब बगावत हुई है, जो हरम में आए हुए थे तुर्क फौजी, इबादत निहत्ते, वो तो नमाज पढ़ने आए हुए थे, उनको वहां से बाकी किया गया है। और तुर्कों ने अपनी तोपें इस्तेमाल नहीं की कि कहीं बैतुल्लाह को कोई न पहुंच जाए। बहरहाल ये गद्दारी हुई है पहली जंग अजीम के दौरान, और न सिर्फ तुर्कों के, अरबों ने की है। जैसा कि मैंने कहा था, दो है सबसे बड़े मुजरिम रूए अर्जी के ऊपर उम्मत मुस्लिमा के तबकात। हमारा पंजाबी सिपाही भी जाकर अंग्रेजों की मदद करके एलन बी को कब्जा जो लेकर दिया बगदाद का, उसमें हमारे मुसलमान पंजाबी सिपाही भी शामिल। ये खूब चका बाब है हमारी तारीख का इस सदी का। लेकिन उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए, चीथड़े हो गए। एक अंग्रेज ने लिखा है ये जुमला, जहर में बुझा हुआ जुमला, कि तारीख में ये बात सब हो जाएगी कि एक अंग्रेज ने उस सल्तनत के टुकड़े कर दिए कि जो उमर फारूक ने कायम की थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये पूरा आलम, ये तमाम इलाका किसने फतह किया गया? ये बात हाथ बदल गए थे, तुर्क आ गए, खिलाफत उस्मानियों के पास चली गई, लेकिन ये सल्तनत तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने से चली आ रही थी। उसको एक अंग्रेज कर्नल ने, और उसने बगावत में आमादा करके अरबों को और तुर्कों के पीठ में छुरा घुपवा कर उनके जरिए से और टुकड़े कर दिए। लेकिन जब जंग खत्म हुई, अब इन्होंने कहा कि अब हमें आजादी दीजिए। अब उन्हें मालूम हुआ कि गद्दारों को दुनिया में क्या मिलता है, टुकड़े कर दिए गए। ये हिस्सा इराक ये अंग्रेज के पास रहेगा, शाम का ये इलाका ये फ्रांसीसियों के पास रहेगा, मिस्र पर अंग्रेजों का तसल्लुत रहेगा, लीबिया अतालवियों के पास रहेगा। ले देकर ये जो इलाका था हिजाज, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं, बेवादिन गैर ज़ीज़र, ये अरबों के पास छोड़ दिया गया। इस वक्त जो बादशाह है शाह हुसैन उर्दून के, उनके दादा सबसे बड़े गद्दार वही थे, लिहाजा उनको इस इलाके की बादशाह से दी गई। इसके बाद नज से तहरीक उठी है, वो सऊदी जो खानदान है वो नज से उठा था। नज में उस वक्त कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ रेत के टीले थे और कुछ भी नहीं, लिहाजा उधर किसी इस्तेमारी कुव्वत को देखने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो बाद में तेल बरामद हुआ, उसकी हैसियत हो गई, और ये इमारात का इलाका जो है उसकी दुनिया में अब गोया के यूं समझिए कि जो सबसे ज्यादा अहम इलाके हो सकते हैं रूए अर्जी के नक्शे पर, उनमें से एक वो हो गया। लेकिन ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, कोई हैसियत नहीं थी, लिहाजा इसको छोड़ दिया। ये है तारीखी पस मंजर, ये लकीरें जो खींची गई हैं। ये एक मिल्लत इस्लामिया को जो कौमियतों में तकसीम किया गया, फिर नारे लगवाए गए, अल मिस्र वल मिस्रियीन, अस्शाम और शामीयीन। अब शामी एक अलहदा कौम हो चुके हैं, मिस्री एक अलहदा कौम हो चुके हैं, इराकी एक अलहदा कौम हो चुके हैं। ये सारी तकसीमें इस पैमार की पैदा करना है, इसका कोई ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं। अब जरूरत तो इस बात की थी कि इस पैमार के पंजे जब यहां से कुछ हटे, दूसरी जंग अजीम के बाद एक दौर आया, अमेरिका उभरा है दुनिया की आलमी सतह पर सियासत में, उसके यहाँ कुछ आजादी के तस्वुरात थे, उसने भी सपोर्ट किया। बरतानिया कमजोर हो चुका था, वो इतने बड़े इलाके को होल्ड नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान भी आजाद हुआ, फिर ये कि और दूसरे इलाकों से भी उनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। इस्तेमार के पंजे जिस तरह भी हुए, इनके सीनों से, अरबों के सीनों से जो है गोया कि वो हटे। लेकिन अमेरिका ने एक अपनी बहुत बड़ी हिकमत अमली जो इख्तियार की, आलम अरब के सीने में इसराइल का खंजर पैबश कर दी, ताकि ये कभी आजाद ना हो जाए, हमारे अंगूठे तले रहे, हमारी पॉलिसी गवर्न करे। ये इस्तेमार का दूसरी जंग अजीम के बाद, जहां बरतानवी इस्तेमार, फ्रांसीसी इस्तेमार रफ्ता रफ्ता ये हटने शुरू हुए। सदर नासिर ने अंग्रेजों को उठाकर फेंका मेडिटेरेनियन में और दूसरे जगहों से। अलजायर ने आजादी हासिल की फ्रांस से, अतालवियों से जो है लीबिया वालों ने आजादी हासिल की, ये हो गया। लेकिन एक खंजर पैबस्त कर दिया गया इसराइल का सीना अरब। इस सूरत हाल में जाहिर बात है कि एक तो बड़ी आइडियल पोजीशन थी कि पूरा आलम इस्लाम मुत्तहिद हो,
لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہہ دیجیے۔ شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا ایک شخصیت عمری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی۔ اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنی دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان تھا، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں کو دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کرتا، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں، حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں۔ جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہے جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس، ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا ہے۔ سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے، اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر پروان چڑھ رہا ہے،
وہ جذبہ انہیں لایا ہے اور افغانستان کی سنلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید اب مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں مدعو کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے یہ سبق کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو دندناتے پھر رہے آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں۔ یہ وہ شامت اعمال ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے۔ انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز ڈالرز کی مدد دی۔ آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سمن کلبک یا کو لوگ اپنے کتے کو کھلا بلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا۔ آج وہ تو انہیں کاٹ رہا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں سے فوجی آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ سو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی، اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے۔ میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد دیا رحمہ اللہ کا، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہو رہی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک۔ اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا ہے۔ آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہے وہ سب سب میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے۔ اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیابی جنگ، کیمیابی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر اور پھر ایٹمک وارفیئر، اس کی کھلی دھمکیاں دی جائیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر 1، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں کھلنا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آئے۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، نظام میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھرا اور اربوں کا گدا۔ سارے پیسے بھی انہیں سے لے رہے، $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیل بیکر۔ اندازہ تو کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنی بڑی قوت امریکہ کی، تباہ کن قوت، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر۔ لیکن یہ کہ وہ کاس بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھرا، انہی کا للا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے۔ باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے۔ وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے۔
बल्कि ये कि जो रद्द अमल पैदा हुआ आलम इस्लाम में और सऊदी अरब में, खुद उसके मजहबी नौजवानों में हमें अमरीकी फौजों की आमद के खिलाफ उसका जवाब दिया गया राबक आलम इस्लामी की तरफ से कि ये जो भी जंग का बहाद है, जो फौजें हैं, ये हरमैन से तो 1500 किलोमीटर दूर है, तो हरमैन को तो खतरा नहीं, खतरा है अमेरिका के आलमी मफादात को। आज आपको मालूम है दुनिया दो तबकों में बटी हुई है, रिच एंड द पुअर। ये जो अक़वाम है, जो 6-7 कौमें शुमार होती है दुनिया की दौलतमंद कौमें, उनके लिए खतरा है कि ये अगर हम उनका जो सबसे बड़ा जरिया है इसका सनत का, ये तेल अगर इनको कुछ हो गया तो उनकी सबकी इकोनॉमी जो है वह दम दराम से जमीन पर आ जाएगा, वो भी बराबर होकर रह जाएंगे दुनिया के दूसरे मुल्कों के। ये उसकी हिफाजत के लिए आया। हमारे नौजवान को आज मैं सोचता हूँ काश कि हमें मालूम हो, हमें वो तारीख दोहरानी नहीं चाहिए कि हमने पहली जंग अजीम में अंग्रेजों के इस्तेमाल के पंजे गड़वाने के लिए अपनी जानें दी। पंजाब का नौजवान, पंजाब का मुसलमान सिपाही भी जाकर एलएनबी को कब्जा दिलवाने के अंदर और बगदाद पर कब्जा कराने में उसके ताउन किया, उसकी मदद की। क्या आज भी वही तारीख अपने आप को दोहराएगी? आज हमारा फौजी जाएगा वहां पर अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। पहली बात यह कि हरगिज़ नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? पहली कोशिश ये हो कि ये बैनुल इस्लामी मामला बने, मुसलमान उम्मत आए, अमरीकी फौजें जाएं, फ्रांसीसी जाएं, बरतानवी जाएं। हाँ, इस सूरत में मैं कहता हूं पाकिस्तान का एक एक बच्चा वहां जाए और अपनी जान कुर्बान कर दे, इसलिए कि ये कुरान का हुक्म है। वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ात फअस्लिहू बैनहुमा बिल अदल वक़्सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन। उम्मत मुस्लिमा को हुक्म दिया गया, अगर मुसलमानों के दो गिरोह लड़ पड़े तो तुम सुलह कराओ, और अगर एक फरीक ज़्यादती पर तुला रहे, अड़ा रहे, तो अब सब मिलकर उससे जंग करो, यहां तक कि उसे अल्लाह के हुक्म के आगे झुका दो। फिर अगर वो अल्लाह का हुक्म मान ले, सुलह पर आ जाए, तो फिर अदल किस के साथ उनके दरमियान सुलह करा दो। ये हमें हुक्म है, मुसलमानों को हुक्म है। लेकिन ये कि ये अमरीकी आ रहे हैं और अमरीकी इस्तेमाल और अमरीकी मफादात, और उसके लिए जो है पाकिस्तान का मुसलमान सिपाही भी जाए, मेरे नज़दीक की किसी सूरत में सही नहीं। मुतालबा भी हो रहा है। आज ही गालिबन एक इंटरव्यू आया है, शाह हुसैन के भाई जो है हसन बिन तल्लाल, उनका, उन्होंने भी यही कहा है कि इसको मुसलमानों को आपस में इस मामले को तय करना चाहिए, इस कजिए को, अमरीकी फौजों को यहां से फौरन वापस जाना चाहिए। और यही बात मैं यकीनन तायद करूंगा, तहसीन करूंगा। यही मौक़िफ़ ईरान का। ईरान इराक के खिलाफ जो यूएनओ के सैंक्शंस है, कहता है हम उसकी पाबंदी करेंगे, लेकिन अमरीका को यहां से निकलना चाहिए। ये मुसलमानों का अपना मामला वापस में तय करेगा। पाकिस्तान को भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए पूरी कुव्वत के साथ। इसमें कोई भी अगर कमजोरी हो रही है तो दर हकीकत ये गोया कि हम अमरीकी इस्तेमार के हाथ में उसका हारा कार बनकर, खिलौना बनकर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि हमें किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। अगर ये भी नाकाफी हो तो दूसरा एक और मसले का हल मौजूद है इससे ब्रॉडर सतह पर, कि गैर जानिबदार ममालिक अगर कोई है, उनको भी इस तज़िये के अंदर शामिल किया जाएगा। एक तहरीक थी किसी जमाने में, काफी बड़ी थी, लेकिन ये कि वो भी अगर इसके अंदर शामिल हो जाए। लेकिन अमेरिका, रशिया, ये तो जाहिर बात है सुपर पावर्स है, इनके मफादात है, आर्मी और ग्लोबल मफादात है। लिहाजा अव्वल तो ये होना चाहिए कि बैनुल इस्लामी मामला बनाकर, उस सूरत में जैसा कि मैंने अर्ज किया, हमारी पूरी फौज भी जाए अल्लाह पर तवक्कुल करके। पाकिस्तान का मुहाफिज अल्लाह होगा, अगर अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करते हुए मुसलमान यहाँ से जाए और जाकर वहां पर जो है अपनी जानें देने को तैयार हो जाए। लेकिन अगर ये इसमें भी काफी न हो तो जो भी गैर जानिबदार ममालिक है उनको भी इस मामले के अंदर शरीक किया जा सकता है। बदर जाए आखिर अगर पाकिस्तानी फौज जाए, वो सिर्फ हरमैन शरीफैन के गर्दो नवाह में उनको डिप्लॉय किया जाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता वहां पर कोई आंच आने की शक्ल पैदा हो जाए तो उसकी अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कत मरे हम, उसके लिए मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए। इसलिए कि बहरहाल जहां तक अर्ज़ पाक की हुर्मत का ताल्लुक है वो हमारे ईमान का जुज़ है। बाकी बरतानवी मफादात, अमरीकी मफादात, सनअती ममालिक के मफादात या किसी शाही खानदान के मफादात, ये शाही खानदान ये तो गिरती हुई दीवारें हैं, जाना है आज नहीं तो कल कर। लेकिन ये कि असल मामला है उम्मत का, असल मामला है उम्मत मुस्लिमा का, असल मामला है हरमैन शरीफैन का। लिहाजा इन दोनों चीजों को लाजिमन गड़बड़ न करें। आप हज़रात के इल्म में है कि इससे पहले ईरान की तरफ से बार बार मुतालबा हुआ कि हरमैन को बैनुल इस्लामी कंट्रोल में दे दिया जाए और सऊदी अरब का उसके ऊपर से जो इंतजामी अमल दखल खत्म कर दिया जाए। मैंने कभी तायद नहीं की, इसलिए नहीं की कि मेरा मुशाहदा है, मैं गया हूं बारहा, सऊदी अरब की हुकूमत ने चाहे खुद भी बड़े बड़े महल बनाए हैं, लेकिन हरमैन की खिदमत के अंदर भी कोई कमी नहीं रखी। उस पर उन्होंने अरबों डॉलर उस पर भी खर्च किया है। उसके ऊपर उन्होंने उस हज के इंतजामात पर पूरी हुकूमत जो है वो अपने आप को लगाए रखती।
لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے. لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے. اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے پاکستان کی طرف جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. اس کی بھلائی ہے تو، برائی ہے تو، اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے، اور کوئی شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی. اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. شدید ترین خطرہ ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کہ بھارت حملہ کرے گا. مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے. بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ ہے. 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ، خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو، اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں جو بھی تصادم ہے. اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی ایم سید صاحب کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے